السلام علیکم ناظرین، ہم نے گزشتہ ویڈیو ٹیمپلر سے فری میسن میں آپ کو اس تنظیم کے بننے اور پھر پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس یا اوپر آئی کے بٹن کو پریس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اسی کا دوسرا حصہ ہے اور آج ہم آپ کو فری میسن یعنی ٹیمپلرز کے فلسطین پر دوبارہ قابض ہونے کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو آگاہ کریں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کی عظیم و شان خلافت عثمانیہ کو کیسے ختم کیا اور اس کے ختم ہونے میں اصل ہاتھ کس کا تھا۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹیمپلرز کی قتل و غارت اور پھانسیوں کے بعد وہ تقریباً 400 سال تک منظر عام سے غائب ہو گئے اور پھر 1717 میں نئے نام فری میسن کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوئے، مگر اب کی بار وہ پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور اور زیادہ وسائل پر قابض تھے۔ دوبارہ منظر عام پر آنے کے بعد انہوں نے ارض مقدس یعنی فلسطین پر دوبارہ قبضے کے لیے تیاریاں شروع کی، لیکن ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خلافت عثمانیہ تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اسے توڑنے اور مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کی، لیکن افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ بہت جلد اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ انہیں کامیاب بنانے والے اور کوئی نہیں مسلمان ہی تھے، جنہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ غداری کر کے نہ صرف اپنی دنیا بلکہ عاقبت بھی تباہ کر ڈالی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ایک بڑی دکھ بھری حقیقت ہے۔ ان شیطان کے پجاریوں نے جو ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا وہ تھی غداری، اور اس کو لسانیت اور قومیت کا لباس اڑا دیا گیا، اور بدقسمتی سے آج یہی ہتھیار پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے، جہاں سندھی، پنجابی، پٹھان اور بلوچ قوم کو ہمہ وقت لڑانے اور ماضی کی طرح پاکستان کو توڑنے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ خیر، یہی ہتھیار خلافت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ دانشوروں اور شاعروں نے یونانیوں کو ان کے ماضی کی یاد دلا کر انہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ آج یہی کام میڈیا کر رہا ہے۔ خیر، اس کے نتیجے میں مشرقی مسئلہ پیدا ہوا اور یورپی ممالک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829 کو خلافت عثمانیہ سے جدا ہو گیا۔ اس طرح فری میسن نے اپنے پہلے ہدف کو حاصل کر لیا تھا، مگر وہ یہیں نہیں رکنے والے تھے۔ یونان کے بعد دوسری ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگ گئیں۔ صہیونی منصوبہ سازوں کی ناپاک کارروائیوں کے نتیجے میں ترکوں کے قبضے سے کئی علاقے نکل گئے۔ 1830 میں فرانس نے الجزائر اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ اٹلی نے 1911 میں طرابلس، جو کہ موجودہ لیبیا ہے، علاقہ ترکی سے چھین لیا۔ اب باری آتی ہے بھائیوں میں پھوٹ ڈالنے کی۔ فری میسن نے ایک ترقی پسند گروہ تیار کیا اور اسے خلافت عثمانیہ کے خلاف استعمال کرنے لگے۔ اس باغی گروہ نے اپریل 1909 میں سلطان عبدالحمید کو تخت و تاج سے معزول کر کے سلطان محمد خامس کو تخت پر بٹھا دیا، جس کی پوزیشن شاہ شطرنج سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ 28 جولائی 1914 کو پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ترکی، جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور بلغاریہ کا حلیف بن گیا، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، جاپان اور امریکہ تھے۔ ترکی کو امید تھی کہ فتح کے بعد جرمن حکومت مصر، لیبیا، تیمس اور الجزائر کو اتحادی طاقتوں سے چھین کر ترکی کے حوالے کر دے گی۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی کے حق میں بغاوت کر دیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پورا تعاون کریں گے، لیکن ترکی کی یہ خواہشیں پوری نہ ہوئیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز کرنل لارنس حجاز مقدس پہنچ گیا اور حسین شریف مکہ اور اس کے بیٹوں امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسانے لگا۔ برطانوی حکومت نے شریف مکہ سے وعدہ کیا کہ ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد اسے خلیفہ تسلیم کرے گی اور اس کے فرزند فیصل کو شام کا اور عبداللہ کو فلسطین کا بادشاہ بنا دے گی، جبکہ انگریز نے نہ تو کسی کو خلیفہ تسلیم کرنا تھا، نہ خلافت کے ادارے کو باقی چھوڑنا تھا۔ جون 1916 میں عرب مسلمانوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شریف مکہ کی سربراہی میں
اپنے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ عربوں کی نہ سمجھی اور فری میسن کے ہاتھوں بغاوت سے ترکوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب علاقے عراق، مصر، شام، اردن اور فلسطین اتحادیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس طرح عربوں نے شیطان سے مل کر اپنے بھائیوں کا خون بہا کر حجاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن ہمیشہ کی طرح انگریزوں نے اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد عربوں سے وہی سلوک کیا جس کے وہ مستحق تھے۔ نہ تو فیصل کو شام کی حکومت ملی، نہ فلسطین کو عربوں کے حوالے کیا گیا۔ یہ سب تو ان کا فریب تھا جو ان کے مقصد پورا ہونے کے بعد کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اگرچہ فری میسن خلافت عثمانیہ کو مکمل طور پر نیست و نابود کر چکے تھے، لیکن انہیں اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے ترکی میں جمہوری نظام رائج کیا اور اس نظام کا نگہبان فوج کو بنا دیا۔ اس طرح ملعون کمال اتا ترک ترکی کا پہلا جمہوری لیڈر بنا، جو کہ خود فری میسن کی گود سے نکلا ہوا خبیث انسان تھا۔ ناظرین، اس طرح فری میسن خلافت عثمانیہ کو توڑنے اور فلسطین پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب آتا ہے یہودیوں کی آباد کاری کا سلسلہ۔ اگرچہ ارض مقدس کی جانب یہودیوں کا آنا 1941 سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن ریاست اسرائیل کا اعلان 14 مئی 1948 کو کیا گیا۔ اس کے بعد 1950 میں قانون پاس کیا گیا جس کے تحت ہر یہودی اسرائیل میں ہجرت کرنے اور ریاست کا شہری بننے کا اہل ہو گیا۔ اس قانون کے پاس ہوتے ہی 6,87,000 یہودیوں کو اسرائیل کے ساحل پر پہنچا دیا گیا۔ بعد ازاں یکے بعد دیگرے دنیا بھر سے یہودی اسرائیل میں آ کر بستے گئے۔ 1967 وہ تاریخ سال تھا جب یہ مسجد اقصیٰ پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور اب المیہ یہ ہے کہ ارض مقدس میں مسلمان گھٹتے گھٹتے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ نقشے ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے گزرتے وقت کے ساتھ فلسطین کا خاتمہ اور اسرائیل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔